الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ 4 باتوں کی اللہ نے وصیت فرمائی ہے۔ ایک فرمایا ایمان والو، اسلام میں رہتے ہوئے شدائد آئیں گے، مصائب آئیں گے، صبر کرنا۔ نمبر 2 فرمایا اسلام کے اوپر عمل کرنے میں شیطانی طاقتوں کا مقابلے کی نوبت آئے گی، مقابلے میں بھی صبر۔ نمبر 3 فرمایا اور کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ عین قتال کا امر ہوگا، اس وقت بھی ثابت قدم جمے رہنا، پھسل نہ جانا۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 4 باتیں فرمائیں۔ چوتھی بات تقوی کی ہے۔ تقوی ہر صورت میں ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین، او وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اصبروا، شدائد میں مصائب میں صبر کرتے رہنا، وصابروا، اور مقاتلے کی نوبت میں بھی کفر کے مقابلے میں صبر کرنا، ورابطوا، اور شیطان اور کفر کے مقابلے میں جمے رہنا، پھسل نہ جانا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ یہ 4 چیزوں کی وصیت اللہ نے فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 باتوں کو مختصر طور پر سمجھیں، اور یہی 4 باتیں اللہ نے سورت کے آخر میں ذکر کر کے سورت کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ پوری سورت کا یہ نچوڑ ہے۔ ان میں ایمان والوں کو ایک صبر کا حکم دے دیا۔ صبر کا پہلے بھی معنی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صبر کا معنی ہوتا ہے حبس النفس، اپنی جان کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اب کنٹرول کا ایک درجہ اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کو طاعت پر، اللہ کی اطاعت پر، عبادت پر کنٹرول کرو، کہ نفس کو ایسا خوگر عادی بنا دو کہ میں نے اللہ ہی کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کرنی ہے، بس۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعات،
کہ اپنے نفس کو پابند کر دینا، روک دینا نیکیوں کے اوپر کہ ہمیں نے کرنی ہی نیکی ہے، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ یہ صبر کا درجہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کا نفس ہی طاعت پہ رہتا ہے، کبھی طاعت سے وہ پھسلتا ہی نہیں ہے، اور اعلیٰ درجے کے اور لوگوں کو بھی اللہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صبر کا دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ الصبر عن المعصیات، کہ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر روک، اس کو خوگر اور عادی بنا کہ میں نے گناہ نہیں کرنے ہیں، کہ گناہ کا تقاضا آئے گا نفس کو روک دو۔ پہلا معنی تھا کہ نفس کو روکو، طاعت پر رہے بس، اب کہا فرمایا نہ طاعت کے علاوہ نفس کو کنٹرول کر، گناہوں سے روکے رکھ کہ گناہ نہیں کرنے ہم نے۔ چلو نیکی کا اعلیٰ درجہ نہ ہوا تو گناہ سے تو بچ، یہ صبر کا دوسرا درجہ۔ اللہ ہم سب کو یہ بھی نصیب فرمائے، اور یہ بڑی بات ہے، عام لوگوں کا یہی ہونا چاہیے۔ اگر طاعت کا اعلیٰ درجہ نہیں مل سکتا ہے تو کم از کم گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے ہیں۔ صبر کا تیسرا درجہ ہوتا ہے الصبر علی المصائب، جس کو عوام بھی صبر صبر کہہ دیتی، کبھی کوئی دکھ ہو گیا کہتے صبر کرو جی، وہ کیا ہے؟ الصبر علی المصائب، مصائب آئے، تکلیف آئی، غم آیا، دکھ آیا، درد آیا، تو اپنے آپ کو جزا فضا سے، لغویات سے، بکواسات سے روکنا ہے کہ غم آ گیا جی فلاں فوت ہو گیا، نہ چہرہ نہ پیٹنا، ہائے اللہ مر گئے، ہائے اللہ یہ ہو گئے، نہ یہ لفظ سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ سینہ کوبی سے روکنا ہے، چہرہ پیٹنے سے روکنا ہے، بال نوچنے سے روکنا ہے، اونچی اونچی شور کرنے سے روکنا ہے۔ آ گیا مال ضائع ہو گیا، صبر کر، اللہ سے مانگ، اللہ اس کا بہتر بدلہ دے دے۔ جو دکھ پہنچا ہے اس پہ صبر کرنا، یہ صبر کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ اور آیت میں تینوں درجوں کے اعتبار سے فرما دیا، ایمان والو تینوں درجوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلا نمبر حاصل کرو ایمان والو، الصبر علی الطاعات، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نیکی کا عادی بنا دو، میں نے کرنی ہی نیکی، طاعت کرنی ہے۔ اور کبھی کبھی بشری تقاضے پر بات آ جائے، مصیبت اور گناہوں کی صورت نظر آ جائے، فوراً اپنے نفس کو کنٹرول کر، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ ناجائز ہے، ظلم، زیادتی، میں نے اس سے پیچھے رہنا ہے۔ تیسرے نمبر پر دنیا میں رہتے ہوئے مصائب بھی آ جاتے ہیں، دکھ بھی آ جاتا ہے، لڑائی بڑائی بھی آ جاتی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، نہ میں نے گال دینی، نہ میں نے غیبت کرنی، نہ میں نے بہتان لگانا، میں نے چغلخوری نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر اور رنج اور غم میں، لغویات سے، بکواسات سے اپنے آپ کو روکنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے زمین میں رہتے ہوئے یہ حالات آئیں کہ مسلمانوں یہ کام کرو، یہ صبر کمانا ہوا۔ نمبر 2 دوسرا کا وصابرو، صابر مصابرت سے ہے، مادہ اس کا بھی صبر ہے، اور صبر کا معنی آپ نے کہا اپنے آپ کو بند رکھنا، نیکی پر بند، گناہوں سے بند، غم اور دکھ کے وقت اپنے آپ کو بند، کنٹرول کرنا۔ اب صابرو ہے، لیکن الفاظ کے اضافے کے ساتھ عربی گرامر کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، معنی تھوڑا سا پھیل جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ کثرت الالفاظ دالۃ علی کثرت المعانی ضابطہ ہے اصول کا۔ صابر کا معنی پھر یہ ہوگا مصابرت، کہ جب دشمن کے مقابلے کی نوبت آ جائے، یا دشمن تمہارے دین پر حملہ کرتا ہے یا تمہیں پسپا کرتا ہے۔ دشمن 2 طرح کے، ایک شیطان ہے، وہ خفیہ آ کر انجیکشن لگاتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا رہے گا، طرح طرح کے باتیں دل میں پیدا کرائے گا، بدگمانیاں پیدا کرائے گا۔ ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ تو فرمایا جب اس دشمن سے مقابلے کی نوبت آئے نا، تو ڈگمگانا نہیں ہے دشمن کے آگے، نہ شیطان کے آگے، نہ شیطان کے اعلیٰ کار کے آگے، وہاں بھی صابرو، اپنے آپ کو دین پہ جمائے رکھنا، دین پہ جمنا، پھسل نہ جانا کہیں، صابرو۔
احتمال ہے کہ تجھے دشمن پھسلاتا ہے، تو دشمن کی تعبیروں میں، تعویلوں میں اور الجھاؤ میں نہ آنا، اپنے آپ کو جمانا دین پر کہ میں نے وہی کام کرنا ہے جو مجھے رب کہتا ہے، رب کا رسول کہتا ہے، شریعت کہتی ہے۔ اس وقت بھی فرمایا اس کو صابرو کہا ہے، اور فرمایا مصابرت کا یہی معنی ہے کہ قتال کے وقت، مقابلے کے وقت، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، وہاں بھی جم کر رہنا، پسپائی نہیں اختیار کرنا۔ اور اگر وہاں آدمی پسپائی اختیار کر دے، اللہ معاف فرمائے، اور بڑی زوال کی بات ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن آج کل شیطانی طبقہ دو طرح کا دشمنی من الجنت والناس ہوتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے وہ جو نظر نہیں آتے ہیں، وہ تو وسوسے پیدا کریں گے، دماغ میں خیالات لائیں گے، بدگمانیاں لائیں گے، طرح طرح کی باتیں لائیں گے، مسلمان اس کے پیچھے بھی دوڑ جاتا ہے، صابرو نہیں کرتا ہے۔ اور اگر من الجنت والناس بھی ہیں تو شیاطین وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہیں، یہ اس کے پیچھے بھی واہ واہ کرنے لگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، دین چھوڑا، شریعت چھوڑی، قرآن چھوڑا، رسول چھوڑا، کہتا ہے واہ جی واہ یہ ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ایسے مقابلے کے وقت بھی اپنے آپ کو دین پہ جمانا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ تیسری بات ہے ورابطو، رابط ربط سے ہے، ربط کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنا، ربط کا لغوی معنی ہوتا ہے جمانا، اور قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ من رباط الخیل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے کی پوری تیاری کیا کرو، جتنا تم سے ہو سکے دشمن اور کافر کی پوری تیاری کرو۔ مَّا من قوہ، ہر قسم کی قوت حاصل کرنی ہے، کہ وہ اگر تلوار کی قوت ہے تو بھی تلوار پیدا کر، اس کے پاس کلاشنکوف، تو بھی کلاشنکوف کی قوت تیار کر، اس کے پاس اگر توپیں تو بھی توپ لے کر آ جا، اس کے پاس ایئر گن ہے تو بھی ایئر گن لے کر آ، اس کے پاس میزائل وغیرہ وغیرہ بم ہیں تو بھی اسی انداز میں آ۔ مَّاسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے بھی باندھ کر رکھ۔ رباط کا معنی باندھنا، میں نے کہا من رباط الخیل، لیکن یہاں رابطو کہا، یہ اس کا آپ کیا معنی، لغوی معنی ربط کا معنی باندھنا ہوتا ہے، رباط اور مرابطت کا معنی باندھنا۔ اب یہ دو جگہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ رابطہ، یہ جب لڑائی ہو، صابرو تھا، امکانی لڑائی ہے تو اپنے آپ کو جمانا ہے، صبر کرنا ہے۔ رابطو، لڑائی ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو میدان میں جما دینا، پسپائی نہ کہ اختیار کر دینا، جم جاؤ۔ رابطو کہ اپنے نفس کو باندھ دو، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، میں نے دشمن کو زیر کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، جان دے دوں گا، دشمن کے آگے پسپائی نہیں کروں گا۔ یہ میدان مارکے کی بات ہوئی ہے، چاہے جو جس قسم کا بھی دشمن ہے۔ اب رباط کے دو معنی، اللہ، حدیث میں دونوں معنوں کے اعتبار سے بڑے فضائل آئے ہیں، اور حدیث کی میں ایک دو حدیثیں ہی عرض کروں گا۔ رباط کا معنی تو باندھنے کے ہوتے ہیں۔ اب رباط دو جگہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسلامی سرحدات ہیں، اسلامی ملک ہے، اسلامی مملکت کی سرحدات کے اوپر وہاں پہرا دینا، تو رباط کا معنی پہرا دینا ہے، اپنے آپ کو وہاں جماؤ کہ میں نے سرحد کی حفاظت کرنی ہے۔ سرحد کے اوپر دو طرح کی باتیں ہوتی، سرحد کے پہرے کو بھی رباط کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مجاہد اپنے آپ کو باندھ کر کھڑا رہتا ہے، رات بھی وہیں، دن بھی وہیں، گھوڑا بھی وہیں، مجاہد بھی وہیں، جانا نہیں ہے بھائی، اور بھائی دشمن تو نہیں ہے، کہتا ہے دشمن نہیں ہے، آ سکتا ہے، میں نے اس لیے اپنے آپ کو یہاں جمانا ہے۔ اب اس اعتبار سے اس کے دو اعتبار ہیں،
کہ اسلامی سرحد کے اوپر ایک آدمی وہاں دشمن کا امکان ہے حملے کا، وہاں سے دشمن کے آنے کا امکان، یہ سرحدات کے اوپر جاتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنی اسلامی مملکت کی، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہرا دینا ہے، میں نے اپنے آپ کو جمانا ہے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ اور بہر وہاں کی زمینیں ہیں لیکن دشمن آتا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ چپ کے زمین کاش کرتا ہے، کھاتا پیتا جو کچھ کرتا ہے، نیت اس کی پہرے کی تھی، اس کو پورا ثواب رباط والا ملے گا، وہ آگے آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ زمین بڑی اچھی ہے، سرحدات کے اوپر آمدنی والی زمینیں، میں یہاں کاشتکاری کے لیے جاتا ہوں، ویسے بھی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، دشمن تو نہیں آتا ہے، اب سرحد کے اوپر یہ آباد ہے، زمینیں بھی کاشت کرتا ہے، جانور بھی پالتا ہے، ثواب اس کو نہیں ملے گا، نیت نہیں ہوئی ہے۔ اور بہت ساری سرحدیں ہماری ایسی ہیں، اچھی خاصی زمینیں دائیں بائیں، لیکن حفاظت کی نیت سے ایک آدمی کرتا ہے کہ میں نے یہاں سرحدات کی حفاظت کرنی ہے، وہ عام آدمی ہے یا سرکار کا آدمی ہے، اسلام کی، مسلمان کی، اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، ایک لڑائی کی نوبت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے لڑائی کی نوبت ہے، کبھی بھی دشمن یہاں سے وار کر رہا ہے یا خفیہ طریقے سے اسلامی سرحد میں داخل ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر پہرا دیتا، رات کو دن کو جمع ہوا ہے، اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، رباط کا معنی باندھنا، یہ بھی ایک ہے، یہ اسلامی سرحد جغرافیائی حدود کے اوپر جا کر یہ پہرا دے رہا ہے، اس کو بخاری کی روایت میں آیا ہوا ہے اور مسلم میں بھی ہے، وہ آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ دوسرے ایک اور سرحدات ہوتی ہیں، نظریاتی سرحدات، عقائد کی سرحدات، اور اسلام کے عقائد اور نظریات کی سرحدات کی حفاظت کرنا، کہ اسلام کے عقائد کے اندر دشمن رخنہ ڈالنا چاہتا ہے، اسلام کے نظریات کے اندر دشمن رخنہ ڈالنا چاہتا ہے، اب اسلام کے عقائد اور نظریات کے اوپر پہرا دے کہ کوئی بھی بندہ رخ نہ ڈالے، آگے سے یہ جواب دے کر تابڑ توڑ حملہ کر کے اس کے اعتراض کا، اس کے حملے کو پسپا کر دے، یہ بھی رباط ہے۔ اور یہ بیدار مغز رہے کہاں سے سرحد پر حملہ ہوا ہے، کون سے عقیدے پر ضرب لگی ہے، کون سے عمل پر ضرب لگ رہی ہے، کون سے نظریات کے اوپر باطل قوتیں حملہ کرتی ہیں، اس وقت یہ ان کا آگے سے دلائل کے ساتھ تابڑ توڑ حملے کا جواب دے دیتا ہے اور ان کو پسپا کر دیتا ہے، اور دشمن کہتا ہے خو میرا وار خطا ہے، میں نے تو وار کیا تھا اسلامی نظریات کے اوپر، عقائد پر، آگے مولوی جاگ رہا تھا اور مولوی نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ اسلامی نظریات کی رباط اور پیراداری علماء کا کام ہے، اور جغرافیائی حدود کا پہرا دینا عوام بھی ہوتی ہے، فوج بھی ہوتی ہے، سرکاری بندہ بھی ہوتا ہے، مولوی بھی وہاں جا سکتا ہے، لیکن نظریات اور عقائد کے اوپر پہرا دینا صرف علماء حقہ کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ علماء حقہ نہ ہوں تو مسلمانوں کو یہودی بنا دے گا، عیسائی بنا دے گا، مرزائی بنا دیتا ہے، اور کوشش کرتا ہے بھی، بے شمار بن بھی رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن علماء بیداری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں کہ جہاں سے حملہ ہو رہا ہے وہ آگے دفاع میں آ جاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے دفاع کرتے ہیں، دلائل سے بھی دفاع کرتے ہیں، راستہ روک کر بھی دفاع کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے قدغن نہیں لگانے دیں گے، یہاں سے مرزائیت آ رہی ہے، یہاں سے یہودیت آ رہی ہے، یہاں سے عیسائیت آ رہی ہے، یہاں سے رافضیت آ رہی ہے، وہ سرحدات کے اوپر پورا پہرا دے کر مسلمانوں کے عقائد کی، نظریات کی، عبادات کی، اخلاق کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی پہرا ہے، یہ دو قسم کے پہرے ہیں۔ اب ان پہرے داروں کے لیے یہ رابطو کا لفظ آیا، اور بخاری کی روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی لائی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ فرمایا لغدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، لیکن عام طور پر ہم اس کو ادھر ادھر بیان بھی کر دیتے ہیں، وہ اس پہرے داری کے لیے فی سبیل اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہرے داری کے لیے اسلامی سرحدات کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کوئی کرتا ہے یا نظریات اور عقائد کی حفاظت کرتے علماء کرام اور پورا پہرا دیتے ہیں کہیں سے قدغن نہ لگے، فرمایا اس پہرے کے لیے صبح تھوڑی دیر کے لیے پہرا دینا یا شام کو تھوڑی دیر کے لیے پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
بڑی فضیلت ہے۔ لغدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں اللہ کے راستے میں پیر اتنے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے دوسری روایت میں، یہ بخاری کی روایت میں ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت تھی۔ حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی نے فرمایا من رابط فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پیرا دے، اللہ کے راستے میں پیرا دیتا ہے اسلامی سرحد کے اوپر یا نظریاتی سرحد کے اوپر، عقائد کی سرحد کے اوپر عالم ربانی گرفت کرتا ہے اور دشمن کو اندر نہیں آنے دیتا ہے، اسلام کے اوپر قدغن نہیں لگانے دیتا ہے، فرمایا یہ اگر پیرا دے رہا ہے تو اس کی ایک رات رمضان کی راتوں کے علاوہ 1000 سال کی راتوں کی باتوں سے بھی بہتر ہے، کہ یہ تو اسلامی سرحد کی حفاظت میں بیٹھا ہوا ہے اور نظریاتی جو حدود میں حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اسی کا اللہ نے رابطو کہا، مسلمانوں اسلامی سرحدات کی حفاظت پہ جم جاؤ کہ تاکہ دشمن اندر نہ آئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن دشمن اندر پیدا ہو کر تباہی مچا لے یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ لیکن نظریات اور عقائد کی بنیادوں پر بھی فرمایا کہ پوری حفاظت کرو اسلام کی، مقابلے کے وقت جم کر رہو تاکہ دشمن اسلامی سرحدات کو، نظریات کو، عقائد کو نقصان نہ دے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بتائے، بلکہ ایک حدیث ہے امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب وہ رباط کا دوسرا معنی آئے گا، وہ بھی یہی رباط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سلمہ عبد الرحمن کی روایت ہے، نبی نے فرمایا الا ادلکم، او لوگوں، ہو صحابہ میں تمہیں بتاؤں، الا ما، ایسے اعمال بتاؤں، یمحو اللہ بہ الخطایا، ایسے اعمال بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں ایسے اعمال تمہیں بتاؤں، یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ صحابہ کرام نے آگے سے برملا کا قالوا بلا یا رسول اللہ، بتاؤ یا رسول اللہ، ایسے اعمال جس سے درجے بلند، گناہ مٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 اعمال ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی المکارہ، اللہ کہ تکلیف پر بھی کامل وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، امام ترمذی نے نقل کیا، اسباغ کہ تکلیف کے باوجود کامل وضو کرو۔ وہ تکلیف کے باوجود کیسے کامل وضو، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور بعض علاقوں میں جاؤ پھر پتہ چلتا ہے، اور ہم جیسے جائیں تو ماشاءاللہ علاقہ ٹھنڈا ہے، برف ہے، وضو کی نماز کی نوبت آ جائے، بعض لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ادھر نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں کہتا ہے پانی ٹھنڈا، توبہ مولوی تو پاگل ہے۔ لیکن اللہ والے کہہ دیتے ہیں نہ جی، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اب ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ڈال تو آدمی کانپ جاتا ہے، یہ کہتا ہے ایک دفعہ ہاتھ ڈالتا ہے چلو، سنت پورا کرنا ہے، اسباغ الوضو نبی کی سنت ہے۔ اب ایک دفعہ آدمی ہاتھ ڈالے ٹھنڈے پانی میں نے، دوسری دفعہ ڈالے تو ہاتھ ہی جواب دے دیتے ہیں۔ یہ پھر چہرے پر بھی 3 دفعہ اسباغ الوضو، بازو کو بھی پورا دھوتا ہے، اسباغ الوضو، پاؤں پہ پانی لگاتا ہے، پانی حالانکہ ہاتھ دھوتے ہاتھ جواب دے چکے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، چہرے پہ ڈال رہا ہوتا ہے، ہاتھ بیچارے سکڑ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو رب کا حکم سمجھ کر اس تکلیف کے اوپر بھی کامل وضو کرتا ہے، اللہ اس سے تیرے گناہ مٹا دے گا، درجات بلند کر دے گا۔ یہ بڑا نیک کام ہے۔ یہ ٹھنڈے پانی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کے جسم میں پھٹن ہوتی ہے، سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، کام کاج والے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، زخم ہو جائے گا، چوٹ لگ جاتی ہے۔ اب پھٹا ہوا جسم سردی میں ہو نا، سرد علاقوں میں پانی اوپر لگے اور زیادہ پھٹتا ہے، تکلیف ہوتی، جلن ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، رب کا حکم ہے، میں نے وضو کرنا ہے، پھٹا ہوا جسم پھٹا رہنے دو نا۔ میں نے کہا یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ،
شدید اور تکلیف کے اوپر بھی پورا وضو. کبھی ہمارے ہیتوں میں یہ طرح پایا جائے گا، پنجاب میں پایا جائے گا، تو گرمی آج کل ابھی تک تو ہی نہیں لیکن ہوتی آپ نے دیکھی ہے، ٹینکی چھت کے اوپر ہے اور آج کل پلاسٹک کی ہیں. یہ تو ماشاءاللہ دھوپ جب آتی ہے نا یہ ایسی گرم ہوتی ہیں، پانی بھی اندر گرم ہوتا ہے، پانی لگانے کے قابل نہیں ہوتا ہے. یہ کہتا ہے نا. اور کبھی کبھی ماشاءاللہ گیزر کی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، پانی گرم ہی گرم، ٹھنڈے کا نظام منقطع ہو گیا ہے. او جی اب وضو کیسے کریں، نماز کا بھی ٹائم ہے. تو یہ ساتھ پانی گرم کو بھی اپنے پورے وضو کے کرتا ہے. یہ نہیں ہے، حالانکہ پانی لگ نہیں سکتا ہے، شدائد پر تکلیف پر پورا وضو کرتا ہے. رب کا حکم میں پورا کروں گا. گرم پانی اپنی جگہ، ٹھنڈا پانی اپنی جگہ، جسم پھٹا ہوا اپنی جگہ. فرمایا پورا وضو کرتا ہے. اللہ اس کے اوپر گناہ بھی مٹاتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں. دوسری بات فرمائی وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فرمایا مسجد کی طرف زیادہ جانا. گھر وہاں 5 وقت کی نماز مسجد میں آتا ہے، تو وہاں سے آئے گا روزانہ تو کثرت الخطا تو ہوگی، ہر نماز میں آئے گا تو کثرت الخطا تو ہوگی. پرلی گلی سے آتا ہے جی کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہر قدم پہ درجے بلند اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ کام چلتا رہے گا. کثرت الخطا اس کے ہو رہے ہیں. تیسری بات فرما دی اللہ و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ تینوں. انتظار صلاۃ کیا ہے؟ ابھی صبح پڑھی جلدی جاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جلدی کروں. کیوں؟ اذان ظہر کی ہوگی، میں نے فٹ مسجد میں پہنچنا ہے. اس کے دل میں انتظار ہے ظہر کی. ظہر پڑھی ہے، واپس جا رہا ہے، دکان کھولی، آفس کھولا، یہ کام جلدی کر، یہ کام جلدی کر. کیوں؟ وہ بھائی ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے نماز کو جانا ہے عصر کی، یہ کام سمیٹو. یہ انتظار صلاۃ، اس کے دماغ میں نماز کی انتظار ہے. اور ہر کام یہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ اور انتظار میں بیٹھ جائے، یہ انتظار نہیں ہے. جاؤ نکل اپنا کام کر، حلال کے معاش کما، لیکن فکر ہو میں نے یہ کام جلدی سمیٹنے میں نماز کو پہنچوں. فرمایا اس فکر کے ساتھ یہ آفس میں کام کرتا ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن انتظار صلاۃ کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں تیز چلتا ہے. فرمایا یہ تو ادھر تیز چل رہا ہے لیکن اس کے گناہ معاف اور خطائیں معاف، درجے بلند. آخر میں نبی نے فرمایا اگلی بات سنو، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. 3 دفعہ فرمایا یہ کام درجے تو بلند ہیں، گناہ معاف، لیکن ان 3 کاموں کی وجہ سے شیطان اور شیطان کے اعلیٰ کاروں کے آگے ایک بند ہو جاتا ہے، پیرا لگ جاتا ہے، وہ حصار ہو جاتا ہے، شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا. یہ رباط ہے، اس کو رباط کہا کہ ان 3 کاموں کی وجہ سے تیرے نظریات محفوظ، تیرا ایمان محفوظ، تیرا دین محفوظ اور تیرا اسلام محفوظ ہو جائے گا. نہیں، شیطان کسی وقت تجھے پھسلا سکتا ہے. یہ 3 کام انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. تو یہ حفاظت کو اعمال کو بھی رباط کے دیا ہے، یہ بھی پیرے دیتے ہیں. یہ 3 کام تیرا پیرا دیں گے، اور یہ اعمال کا پیرا بڑا مضبوط پیرا ہے. تو یہ پیرے پھر اس اعتبار سے 3 ہو گئے ہیں. جغرافیائی حدود پر پیرا دینا، مجاہد دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فوجی دیتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اور نظریات اور عقائد کا پیرا عالم ربانی دیتے رہتے ہیں، صبح و شام جہاں قدغن لگتی ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ بات غلط، یہ بات غلط، یہ بات غلط. کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہر بات میں یہ نہیں کیا کرو، یہ تم رد کرتے رہتے ہو، یہ ہو گیا جی، ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، یہ تو حکومتی کام میں، سیاست میں. ارے سیاست کے دائرے سے آ کر غلطی ہوگی، یہ اس پہ بھی رد کرتا ہے. نظریات میں آ کر جہاں بھی قدغن لگے اس کی تردید کرتا چلا جائے، حفاظت کرتا چلا جائے، یہ بھی ہے. اور اعمال کے اعتبار سے بھی پیرا فرمایا واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.